ہم میجر جنرل اعجاز اعوان صاحب ہیں ہمارے ساتھ، ان سے معلوم کرتے ہیں کہ جناب یہ جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے نوٹس لیا ہے، اس کو بھی پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی گئی۔ نوٹس پہلے لیا جا چکا تھا، سندھ گورنمنٹ کو کنوے ہو چکا تھا، اس کے بعد پھر پریس کانفرنس کی گئی، پھر مطالبہ کیا گیا اور شوق کیا گیا کہ جناب یہ دیکھیں کیا ہو گیا۔ جناب اعجاز اعوان صاحب۔ جی صاحب جی سر، آپ بتائیں یہ جو نوٹس لیا اب اس کا پروسیجر کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ یہ نوٹس آلریڈی انڈر کنسیڈریشن تھا جب اس طرح کے الزامات آ رہے تھے، اور پھر دو سینئر پولیٹیشینز، ایک چیف منسٹر سندھ اور دوسرے زبیر صاحب جو اسپوکس پرسن ہے پی ایم ایل این کے، ان کے وساطوں سے یہ جو ابھی بھی آپ نے کلپ چلائے ہیں، دو سینئر پوسٹ پولیٹیشینز اور ایک چیف منسٹر نے جب اس طرح کے الزام لگایا کہ آئی جی سندھ کو اور ایڈیشنل آئی جی سندھ کو سیکٹر ہیڈ کوارٹر رینجز میں بلا کر انہیں اغوا کر کے لایا گیا یا پر فورس لایا گیا اور اس طرح کے احکامات دیے گئے، تو یہ ایک بڑی سیریس ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ آئی جی سندھ گریڈ 22 کے آفیسر ہیں اور اسی طرح ایڈیشنل آئی جی بھی بہت سینئر آفیسر ہیں۔ اگر انہیں ایک سیکٹر کمانڈر کے دفتر میں لانے کا، جبرن لانے کا الزام لگایا گیا ہے، تو اس کا نوٹس چیف آف آرمی اسٹاف پہلے لے چکے تھے۔ انہوں نے اس کے آرڈرز کمانڈر 5 کور کراچی کو آلریڈی کنوے ہو چکے ہیں، اور اب یہ انویسٹیگیشن ہوگی اور یہ سب کچھ سامنے آئے گا۔ میرے خیال میں اسی چیز کو ایک پولیٹیکلی کور اپ کے لیے جو بلاول صاحب نے کانفرنس کی، انہوں نے اسی بات کو، جس کا نوٹس آلریڈی آرمی چیف لے چکے تھے، اس کو پولیٹیکلی ایک پریس کانفرنس کے ذریعے لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، چلے انہوں نے کر دیا، اب انکوائری ہو جائے گی اور اس سے پتہ چل جائے گا کہ کون سا ادارہ فالٹ ہے، اگر ہے تو اس کے خلاف ڈسپلنری ایکشن ہوگا، اگر یہ محض الزام تراشی ہے اور امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو پھر اس کے خلاف بھی ڈسپلنری ایکشن ہوگا۔ تو میرے خیال میں اس طرح کی جو ہائی ہینڈیڈنس کا الزام ہے، یہ بڑی سیریس بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے، اس کی پروب ہونا چاہیے۔ اچھا جنرل صاحب، یہ بھی بتائیے کہ اب جو کور کمانڈر کراچی انویسٹیگیٹ کریں گے، وہ ظاہر ہے ایک کمیٹی بنائیں گے، اور کیا وہ ان آڈیو ویڈیو ٹیپس کا، میسیجز کا فورنزک آڈٹ بھی کروائیں گے؟ کیا زبیر صاحب کو اور وزیر اعلیٰ سندھ کو اور جو لوگ اس ساری گفتگو میں شامل ہیں، ہمارے کچھ دانشور بھی ہیں، جرنلسٹ بھائی بھی ہیں، کیا وہ سب اس کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے؟ میرے خیال میں مورلی اینڈ لیگلی ان کو اس بات کی ماننا پڑے گا اور اس کمیٹی کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ آئی جی سندھ کو بھی، ایڈیشنل آئی جی کو بھی، وہ سیکٹر کمانڈر رینجر جس پر الزام لگایا گیا ہے وہ بھی آئیں گے، اور چیف منسٹر سندھ کو بھی یہ بات ماننی پڑے گی، اور ان کو اس کمیٹی کے سامنے کیا طریقہ کیا ہوتا ہے لیگلی، وہ اپنا ریٹرن ریسپانس بھیج سکتے ہیں، ایک کوسچنیئر کی شکل میں ان کو دیا جائے گا۔ زبیر صاحب کو بلایا جا سکتا ہے کیونکہ وہ آفس بیرر نہیں ہے، اور وہ کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر اس ساری بات کی وضاحت کریں گے۔ تو اس کمیٹی کے سامنے اپیئرنس ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے، اور اس انکوائری کو حتمی نتائج تک لے جانے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ اور اس میں اب اگلے کردار جو آئیں گے، کیونکہ کیپٹن صفدر ایک بات کر رہے ہیں اور مریم بی بی نے بھی ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے پورا ایک سین بیان کیا کہ کس طریقے سے بیڈ روم کے اندر کا ماحول تھا اور کیسے سارا کچھ کیا اور توڑے گئے دروازے۔ پہلے وہ ذرا وہ سن لیں، جنرل صاحب ہمارے ساتھ رہیے، سن لیں، پھر اس کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آگے یہ فردر انکوائری کیسے ہے، سنائیے گا جی۔ مولانا صاحب نے تو پھر بھی لحاظ کیا، میں لحاظ نہیں کروں گی، ان کو سیکٹر کمانڈر کے آفس میں لے جا کے کہا گیا کہ یہ جو اریسٹ آرڈرز ہیں ان کے اوپر سائن کریں، اور جب ان کو کہا گیا کہ اریسٹ آرڈرز پہ سائن کریں تو آئی جی صاحب آبویسلی گھبرا گئے، انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے کہا آپ اریسٹ آرڈرز پہ سائن کر دیں، گرفتاری جو ہے وہ ہم رینجرز سے کروا دیں گے۔ اور جب ان سے اریسٹ آرڈرز پہ زبردستی سائن لے لیے گئے تو پھر ان کو کہا گیا اب گرفتاری بھی پولیس کرے گی۔ اب ذرا مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے، وہ بھی ذرا سنا دیجیے۔ انسپیکٹر جنرل پولیس نے
اپنے گھر میں ان کے خلاف کوئی بھی اقدام کرنے سے انکار کیا تو ان کو اغوا کیا گیا، اور یہاں مقتدر قوتوں کے دفتر میں ان کو 4 گھنٹے یا ریمانڈ رکھ کر زبردستی ان سے ایک FIR درج کروائی گئی۔ اب آپ بتائیں کہ ملک میں حکومت کس کی؟ جبر کی حکومت، ظلم کی حکومت، جو کسی آئین اور قانون کے پابند اپنے آپ کو نہیں سمجھتے۔ جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تمام جو ہیں گواہان کے طور پہ ان کو بلایا جائے گا، ثبوت مانگے جائیں گے، کیا کیا جائے گا؟ بالکل، یہ بڑی سیریس اس کی ریمیفیکیشنز ہوں گی، کیونکہ یہ لوگ ڈائریکٹ الزام لگا رہے ہیں اور یہ حوالہ دے رہے ہیں کہ آئی جی کو اغوا کیا گیا۔ اب ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آئی جی جو رینجرز کے سیکٹر کمانڈر تھے انہوں نے اریسٹ وارنٹ پہلے ہی تیار کر کے رکھے ہوئے تھے، اور پھر آئی جی سندھ کو کہا گیا کہ ان کے اوپر آپ سائن کر دیں۔ تو یہ تو ایک جبری ڈکٹیشن کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ اعجاز صاحب، آپ ساری عمر وردی میں کام کیا ہے، وہ آئی جی نے کون سے وارنٹ جاری کرنے تھے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں لگ رہی بات۔ یہ تو SHO نے پرچہ درج کیا ہے تو اس نے یا گرفتاری کرنی ہے یا اس کو التوا میں رکھنا ہے یا اس کو موقع دینا کہ کل بیل بیفور اریسٹ کرا لو۔ آئی جی نے کون سے وارنٹ جاری کرنے ہوتے ہیں؟ چودھری یہ صاحب کوئی نیب کا دارہ تھوڑا ہے۔ چودھری صاحب بات یہ ہے کہ دیکھیں، جو لوگ اس لیول پر اس ایشو کو لے جا رہے ہیں، جو الزام تراشی کی جا رہی ہے، جس طریقے سے آئی جی کو گھر سے کڈنیپ کرنے کا الزام لگایا جا رہا ہے، یہ اتنی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اگرچہ لیگلی ایک جرم سرزد ہوا، جو قائد اعظم کے مزار کی بے حرمتی کی گئی، اس کے آرڈیننس کے تحت یہ ایک جرم ہے اور اس کے کاگنیزیبل اوفینس ہوا ہے، اس کا احاطہ ہونا چاہیے تھا اور FIR بھی درج ہونی چاہیے تھی، اریسٹ بھی ہونی چاہیے تھی۔ لیکن جس طریقے سے انسٹیٹیوشن کو، اور میں کہوں گا صاف طریقے سے پاکستان آرمی کو، رینجرز کو جو ایکسٹینشن ہے پاکستان آرمی کی، اگرچہ وہ انٹیریئر منسٹر کے انڈر آتی ہیں، سول آرمڈ فورسز کے زمرے میں آتی ہیں، لیکن ان کا کمانڈر ایک سرونگ جنرل آفیسر ہوتا ہے۔ جس طریقے سے امپلیکیٹ کیا جا رہا ہے، اس میں پروب بنتا ہے، اور پروب کے لیے ان سب لوگوں کو یا ایویڈنس دینی پڑے گی۔ اگر یہ ریفیوز کرتے ہیں کہ ہم اس کمیٹی کے سامنے نہیں آتے، تو پھر جوڈیشل کمیشن بنا کر ان سب سے ایویڈنس لینی پڑے گی، اس کو ادھورا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جی چوہدری صاحب پوچھیں۔ آپ خود بتائیں کہ آئی جی کو، DIG کو یہ سارے روز بلایا جاتا ہے میٹنگ میں، 2 بجے بھی فون جاتے ہیں، 4 بجے بھی جاتے ہیں، ساری رات میٹنگ ہوتی ہے۔ اس میں کڈنیپنگ، اغوا، یعنی اصل جرم جو تھا قائد اعظم کے مزار پر بے حرمتی کی گئی، اس کو نیچے جیسے صابر شاہ کے صاحب پہلے کہہ رہے تھے، اس کو نیچے کر کے ایک اور جرم بنایا جا رہا ہے کہ آئی جی سندھ کو اغوا کر کے لے کے، بھائی کون لے کے جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے۔ اور اب میں بتا رہا ہوں، سازش یہ کی گئی ہے کہ آج ساری سندھ پولیس، وہ رخصت پر چلا گیا، وہ گھر چلا گیا، وہ دفتر نہیں آیا، وہ یہ ہو گیا، اور بھائی کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ اداروں کو اداروں سے لڑانا چاہتے ہو؟ ان کے خلاف فوری کام ہونا چاہیے اور ملک کو اور صوبے کو فوج کے حوالے کرے، اور یہ ملک دشمن جو ہے ان کو سبق سکھایا جائے، ورنہ یہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اچھا مولانا صاحب وہ جی 4 گھنٹے یہ کر دیا، 8 گھنٹے وہ کر دیا، فلاں کر دیا، اور اگر دروازہ ٹوٹا ہوتا، کوئی بدتمیزی ہوتی، تو مریم صاحبہ نے اسی وقت آہو پکا مچانی تھی۔ تو جنرل صاحب کہا جی ہم نماز پڑھ کے سوئے تھے، جنرل تو صاحب یہ آ کے لے گئے۔ جنرل صاحب یہ جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے براہ راست آرمی چیف سے کی گئی اور DG ISI سے کی گئی، اور اس کے بعد انکوائری کا آرڈر اس سے پہلے دیا جا چکا، آپ نے اس کی تصدیق کر دی میری خبر کی، تو یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو کمیٹی کور کمانڈر کراچی انویسٹیگیٹ کریں گے، پھر تو یہ سارا جو 48 گھنٹے کے بعد پولیس افسروں نے اپنے چھٹیوں پہ جانے کی درخواستیں بھیجیں، اس سے پہلے بھی کوئی آپس میں پلاننگ تو ہوئی ہوگی، کوئی صلاح مشورہ تو ہوا ہوگا، یہ ان ساروں کا ٹیلی فون ریکارڈ، فورنزک آڈٹ، یہ ساری چیزیں تو پھر لینی پڑیں گی، کیونکہ اس کی ریزن ہے کہ ایک 2 اسٹار میجر جنرل پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے IG سندھ کو اغوا کیا۔ دیکھیں صاحب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پولیٹیکل گورنمنٹ آف سندھ وہ ذمہ داری سے شرک کر رہی ہے۔ جو بات چودھری صاحب کہہ رہے ہیں، 24 آور پولیس ڈیوٹی پہ ہوتی ہے، انہیں رات 2 بجے بھی بلایا جا سکتا ہے، 4 بجے بھی بلایا جا سکتا ہے، لیکن
جو الزام لگایا جا رہا ہے اس کی نوعیت بہت سنگین ہے، کیونکہ یہ آئی جی سندھ کو اغوا کرنے کا الزام ریپ پہ لگایا جا رہا ہے۔ جی ہاں، اور یہ چونکہ فیڈرل گورنمنٹ، ایک ادارہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، ایک ادارہ ہے پروونشل گورنمنٹ کا جس میں سینئر موسٹ آفیسر فیڈرل گورنمنٹ کا آئی جی سندھ، تو جب یہ ذمہ داری بنے گی تو پھر ایک فیڈرل گورنمنٹ کا اور پروونشل گورنمنٹ کی جو جورسڈکشن ہے اس کو کوشچنیبل بنایا جا رہا ہے۔ پولیٹیکل گورنمنٹ اپنی ذمہ داری شرک کر رہی ہے اور الزام لگایا جا رہا ہے جس آرمی چیف سے ڈائریکٹ نیشنل حکم کے اوپر مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ تحقیقات کرائیں، تو تحقیقات اب ہوں گی، اس میں سب کو اپنی ایویڈنس لانی پڑے گی اور اس کو مدعے کو بالکل واضح اور کلیئر طور پر الزام ثابت کیا جائے گا کہ کون مجرم ہے، کون الزام تراشی کر رہا ہے اور اس کے پیچھے انٹینشنز کیا ہیں۔ تو یہ سب کے لیے انویسٹیگیشن کا پروب کا ہونا ضروری ہے، اور جو بھی مجرم ٹھہرے گا چاہے اس کا تعلق رینجر سے ہو یا کسی اور ادارے سے ہو، اس کو سزا ملنی چاہیے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جنرل صاحب، ایک اور چیز بھی آپ سے پوچھیں گے کہ یہ پچھلے کچھ عرصے سے ٹرینڈ چلا آ رہا ہے، نواز شریف جو کہ مفرور ہیں، مجرم ہیں، بھگوڑے ہیں، عدالت کو مطلوب ہیں اور اشتہاری ہیں، انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا اور اس کے بعد اب ہر بات میں انوالو کیا جا رہا ہے، مخاطب کیا جا رہا ہے۔